بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے متعلق مسائل کے مجلس میں آج ہم آپ کے سامنے روزے کی حالت میں کانوں کے اندر پانی کا جانا یا دوا ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کانوں کے متعلق قدیم فقہا اور جدید فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ قدیم فقہا کے نزدیک اگر کانوں کے روزے کی حالت میں کانوں کے اندر پانی ڈالا جائے، خود چلا جائے یا قصداً اس کے اندر پانی ڈالا جائے تو صحیح روایت کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر قصداً پانی ڈالا جائے تو اس صورت میں قدیم فقہا کا قول یہ ہے کہ احتیاطاً ایک روزے کی قضا ہونی چاہیے۔ اسی طرح قدیم فقہا کے نزدیک اگر روزے کی حالت میں کانوں کے اندر تیل ڈالا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح قدیم فقہا کے نزدیک اگر کانوں کے اندر دوا ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ روزہ فاسد ہونے کی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ قدیم فقہا کے نزدیک روزے کی حالت میں اگر کانوں میں تیل یا دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد ہونے کی صورت میں ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جدید فقہا ہمارے تقریباً 1422 میں جو علماء کی ایک مجلس اور ایک تحقیق سامنے آئی تو وہ یہ کہ فقہائے کرام نے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ بھی مختلف ہی ہیں، یعنی اس میں بھی اختلاف۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا، اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ تو جدید فقہا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی نص، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ کانوں کے ذریعے سے دماغ تک کوئی منفذ ہو یا معدے تک کوئی منفذ ہو، یعنی کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور روزے میں یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دماغ تک پہنچے یا معدے تک پہنچے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے۔ لیکن جو جدید فقہا ہیں ان کا یہ قول ہے کہ قدیم اطباء کی کتابوں میں کی طرف رجوع کیے گیا، لیکن وہاں اس بات کی کوئی وضاحت نہ مل سکی، اور جدید اطباء اور جدید سائنس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانوں کی طرف سے کوئی رستہ نہ دماغ تک جاتا ہے نہ معدے تک جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے ہونا ہی چاہیے کہ روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شرعی احکام کے اندر کسی بھی سائنسی یا طبی تحقیق کو دخل نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان احکام میں کہ جہاں شرعی طور پر کوئی نص موجود نہیں ہے واضح طور پر، تو جب جیسے کان کے متعلق کوئی مرفوع یا موقوف کوئی مرسل روایت ایسا نہیں ہے کہ آیا کانوں سے کوئی رستہ معدے تک جاتا ہے یا دماغ تک جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی نص نہیں ہے۔ جب شریعت کی طرف سے کوئی واضح نص موجود نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس لیے پھر ہم اطباء کا قول لے سکتے ہیں۔ تو جدید اطباء کے نزدیک کانوں کی طرف سے کوئی رستہ دماغ یا معدے تک نہیں جاتا، لہذا جدید اطباء کی روح سے اس جدید زمانے کے فقہا یہ کہتے ہیں
کہ کانوں کے اندر اگر کوئی دوا ڈالی جائے یا تیل ڈالا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ان کے نزدیک بشرطے کہ اس کے کان کے اندر جو پردہ ہے اگرچہ وہ پردہ بہت باریک ہے لیکن قدرتی طور پر مضبوط ہے، تو اگر اس کے پردے بالکل ٹھیک ہیں تو جدید تحقیق کے مطابق اگر کوئی دوا یا تیل ڈالا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطے کہ پردے ٹھیک ہو۔ لیکن اگر پردہ پٹا ہوا ہے یا اس میں سوراخ ہو چکا ہے تو اس صورت میں پھر دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے وہ چونکہ پردے کے اندر جائے گا اور پھر ممکن ہے کہ وہ کسی طرح معدے تک یا دماغ تک پہنچ جائے، تو اسی لیے اس صورت میں پھر روزہ فاسد ہوگا۔ تو جدید فقہا کی روح سے خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کانوں کے پردے ٹھیک ہیں، سلامت ہیں اور نہ اس میں بٹن ہے نہ کوئی سوراخ ہے، تو اس صورت میں کانوں کے اندر کوئی دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہمارے پاس دو رائے، قدیم فقہا اور جدید فقہا۔ تو قدیم فقہا کے نزدیک کانوں میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد ہوگا، جدید فقہا کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب خلاصہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ان دونوں آراء کو دیکھتے ہوئے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ شدید ضرورت نہ ہو تو کانوں میں کوئی چیز نہیں ڈالنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں قدیم فقہا کا قول لیتے ہوئے احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں کانوں میں کوئی دوا یا تیل وغیرہ نہ ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔